الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل ناظرین، مدنی چینل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ایک بار پھر سے پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا اسلام، جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بچے، اچھے بچے ہوتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سکھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ہوگا کچھ یوں کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم مقابلے کی صورت اختیار کی جائے گی۔ دو ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کچھ نہ کچھ مقابلہ ہوگا سوالات جوابات کو لے کر۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں ہم پوائنٹ رکھیں گے ہر ایکٹیویٹی میں۔ اگر کسی نے درست جواب دے دیا تو پوائنٹ اس کو مل جائے گا، نہیں دیا تو نہیں ملے گا۔ اور اگر دیگر چیزیں اس وقت پروگرام کے ٹائم پہ بتائی جائیں گی کہ کس سیگمنٹ میں کس طرح سے پوائنٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں، کتنے سوالات کے جوابات دینے پہ کتنے پوائنٹ ملیں گے، تو انشاءاللہ کہیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ مگر پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل ناظرین، پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ پروگرام میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں اکثریت باتیں الحمدللہ دین اسلام کے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو دین اسلام کے متعلق بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ کے دوست جو نہیں دیکھ رہے آپ ان کو دعوت دے دیں گے جلدی مدنی چینل کھول لیجئے، کیونکہ پروگرام آ چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور ہمارا اسلام پروگرام میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ دیکھے اس کو کیا ملے، اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے۔ بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسا تو نہیں سے بچے دیکھ سکتے ہیں، بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بڑے دیکھ رہے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے بچوں کو ہمارا اسلام پروگرام دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ کریم اللہ پاک نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور آج کا سوال شامل کرتے ہیں۔ روزانہ پروگرام میں ایک سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے بقر عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ بقر عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل ناظرین، درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا بہت ہی پیارا، بہت ہی امیزنگ۔ مطلب سمجھے کہ درود پاک وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنا
بہت آسان کام ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک روزانہ کے پروگرام میں سنتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ جی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان، کون؟ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، مسلمان کیا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ کیا کتنا پیارا عمل ہے کہ درود پاک جب تک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ مگر اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کتنا بار درود پاک پڑھتا ہے۔ ہم تو پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری بار پڑھ سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب روزانہ کی بنیاد پر کتنی بار، جتنا پاسبل ہو درود پاک پڑھیں، کہ درود پاک پڑھنے سے زبان ہماری جو فضول گوئی کی عادت جو ہے، فضول بولنے کی جو عادت ہے، وہ انشاءاللہ الکریم مائنس ہو جائے گی۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی اکثر میں فضیلت سناتا رہتا ہوں، روزانہ پروگرام میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ 10 بار جو درود پاک پڑھے اس پہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا آخرت انشاءاللہ الکریم ہماری بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ انشاءاللہ الکریم نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے ایک بہت ہی پیارا شعر ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ میں، سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی، کچھ سوالات ٹیم بی سے بھی۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹنا کس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ ڈوبا ہوا سورج پلٹنا کس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹانا کس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ مبارک سے کیا ہوا تھا؟ وہ دعائے مبارک سے سورج جو ہے وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال یہ بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون تھے؟ آپشنز لینے پڑیں گے پھر تو آپ کو۔ جی چھوٹے سے سب سے چھوٹے۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ جی بتائیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ چلے سوال بتاتے ہیں، سوال پتہ ہے؟ نہیں پتہ، سوال نہیں پتہ؟ چلے، موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے وزیر کون تھے یہ بتائیے؟ سوچ میں پڑ گئے بیچارے۔ چلیں اوپر مائک دیں، اوپر مائک دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے۔ جی حضرت ہارون علیہ السلام۔ جی
حضرت ہارون علیہ السلام. پیارے بچوں اور کرڈز مندیشہ کے ناظرین، میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت ہارون علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، چلیں بھائی. اب اگلا سوال یہ، وہ کون سی مخلوق ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے؟ مخلوق میں وہ کون سی مخلوق ہے کہ جو کھانے پینے سے پاک ہے؟ جی. فرشتے. فرشتے. جی. فرشتے. جی. فرشتے. فرشتے. آپ بھی بتائیں بھائی. فرشتے. آپ بھی بتا دیں بھائی. فرشتے. جی، اللہ پاک کی مخلوق بہت ساری، انسان بھی مخلوق میں آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، مگر فرشتے وہ مخلوق ہیں جو کھانے پینے سے پاک ہیں. فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. فرشتے گناہوں سے بھی پاک ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ گناہوں سے بھی پاک ہیں. کہ ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں مگر فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتے. وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کر سکتے. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک انہیں حکم دیتا ہے. اللہ پاک جو ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے. اچھا بتائیے کہ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ کتنی نیکیوں کے برابر ہوتا ہے؟ کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی. 70 گنا. 70 گنا. ایک منٹ رکیں، سوال واپسی کر رہا ہوں، جواب بھی واپسی دیں. جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جی چلیں بتا دیں، آپ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. 70 گنا. 70 گنا. جی. 70 گنا. جی. 70 گنا. جی. 70 گنا. جی. 70 گنا. میں نے سوال بدلا، آپ لوگوں نے جواب نہیں بدلا. سوال تو میں نے انداز تو بدلا تھا سوال کا، کیونکہ جمعہ کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں اور کرڈز مندیشہ کے ناظرین، جمعہ کے دن جب بھی جمعہ کی نماز پڑھیں تو 2 مشورے. پہلی بات تو یہ، جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جمعہ کی نماز پڑھیں تو امامے کے ساتھ پڑھیں، کہ امامے کے ساتھ پڑھی ہوئی 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کو اور ثواب زیادہ انکریز ہو جائے گا، ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. جی چلیں اگلا سوال ہے ٹیم اے سے. سوال یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مائک دین کو. عبدالہادی. عبدالہادی بھائی. عبدالہادی بھائی، آپ سے سوال ہے پوری ٹیم سے. غوث الثقلین کن کا لقب ہے؟ غوث الثقلین ہے کن کا لقب ہے؟ آپشن مائک میں بولیں. یاد آ رہا ہے؟ آہستہ آہستہ چلیں. 10 سے شروع کریں. 10. آپشنز: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کی تعالی، یا غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی. جی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی. غوث پاک جی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جی. غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا لقب کیا ہے؟ غوث الثقلین. ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، وہ ٹیم بی سے. بتائیے کہ سورج نکلتے ہی کس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ جی. فجر کا. جی. فجر کا. فجر کا. جی. فجر کا. جی. فجر کا. یعنی بچے سورج نکلتے ہی فجر کی نماز جو ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال، اور اس سیگمنٹ کا آپ سے آخری سوال یہ بتائیے، سورہ اخلاص 3 بار تلاوت کرنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی. 1 1. 2 2. 1
3 مائک تو لیں 2 3 نہیں 1 صحیح ہے جواب 4 اچھا ٹھیک چلیں پیارے بچوں سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کرنے سے ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے جواب درست ہے اگلا سوال اور آخری سوال اس سیگمنٹ کا بتائیے آب زمزم کیا ہے کیا ہے پانی ہے پانی ہے چلے بھائی بتائیں پانی ہے جی پانی ہے جی پانی ہے پانی ہے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آب زمزم جو ہے وہ پانی ہے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ پانی کا جو چشمہ ہے وہ جاری ہوا تھا ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اس سیگمنٹ کا پہلا سوال ہوا تھا کہ سورج پلٹانا کس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے چلے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین یہاں پر ہم نے سیگمنٹ شامل کیا جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات اور دونوں ٹیموں میں سے کسی ٹیم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی مگر ایک بار ایک ٹیم نے آپشنز لیے یعنی کہ ٹیم ایک نمبر کم ہے ٹیم بی وہ 1 نمبر سے آگے ہے چلیں پہلی کچھ باتیں اچھی باتیں پہلے شامل کر لیتے ہیں جب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو پورا بیٹھے آدھے نہ بیٹھیں آدھے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے ہنسنے کی بات نہیں اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بیٹھیں اس طرح بیٹھ جائیں اس طرح بیٹھ جائیں فری ہو کے بیٹھیں مگر یہ کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں بیٹھنا چاہیے اچھی بات نہیں ہے مینرز ہم سیکھتے رہتے ہیں اس پروگرام میں یہ بھی ایک بات ہے اچھی بات ہے سیکھنے کی تو ٹھیک ہے بھائی چلیں بڑھتے ہیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آپ کی ایک کال کی جانب جی میرا نام محمد فیضان ہے میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے عید ذی الحج کے مہینے میں ہوتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا کہ عید ذی الحج کے مہینے میں دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے نہیں انشاءاللہ اور کریم پروگرام کا اینڈ پہ بتائیں گے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ہمارا اسلام سیگمنٹ میں آ چکے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ہوگا کچھ کہ امن ہمارے ساتھ 3 کیلنڈر موجود ہیں مگر سوال 4 ہیں ٹھیک ہے ٹینشن نہ لیں میں کروا دوں گا آپ ٹھیک ہے سوال 4 ہیں کیلنڈر 3 ہے مگر یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ سے کروں گا سوال آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کیسے دیں گے آپ ڈھونڈ کے دیں گے کیسے دیں گے ڈھونڈ کے دیں گے یہ یہاں پر دیکھیں اتنے سارے آپشنز ہیں ٹھیک ہے انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک جواب بنے گا ہر کیلنڈر میں کوئی نہ کوئی ایک جواب موجود ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا انشاءاللہ الکریم پھر دیکھیں گے آپ کا جواب درست ہے یا نہیں ہے بڑھتے ہیں کون آئیں گے بھائی ٹیم اے سے آ جائیں جناب آپ جی سلف صالح کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اس میں جی مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام آئیں گے انہی میں سے ایک جواب ہوگا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سائڈ سے اس طرف سے کر لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مظعون جی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ان کا لقب ہے سلف صالح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا لقب ہے جواب درست ہے ماشاءاللہ جی اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی آج سب سے آخری والے چلیں بھائی آپ سے سوال ہوگا اس سے ٹھیک ہے سوال یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ جادو کرتے تھے کون سے نبی علیہ السلام ہے کہ جن کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ جادو کیا کرتے تھے مختلف انبیاء کرام کے نام آئیں گے انہی میں سے ایک ان کا درست جواب ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا جیسے نام ابھی آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام
جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوچ لیں. جی یہی ہے جواب. جی دیکھ لیں. صحیح ہے. کنفیوز تو نہیں ہے؟ نہیں بتا کے تو نہیں بھیجا ادھر سے؟ نہیں نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ جادو کیا کرتے تھے، اور جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. اب اگلا سوال ہوگا آپ سے. بھائی آ جائیں. سوچ کے آئیں، پھر واپسی نہیں بلاؤں گا میں، باکس ایکٹیویٹی میں نہیں بلاؤں گا. جی چلیں. سوال کا جواب ادھر ملے گا آپ کو. قرآن پاک کی کس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت فرمایا گیا؟ مختلف صورتوں کے نام آئیں گے، ایک اس میں سے درست جواب ہوگا. سورہ نور، سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران. سوچ لیں. جی. پیارے بچوں، قرآن پاک کا پارہ نمبر 4. قرآن پاک کا کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ قرآن پاک کی جو پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا. اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو جو ہے بہترین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت فرمایا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب آئے گا آخری سوال اس سیگمنٹ کا، اور سوال کچھ یوں ہوگا کہ یہاں سے ہم کریں گے پہلے اس کو 0، پھر ادھر کر لیں گے. ٹھیک ہے بھائی. چلیں. سوال یہ ہے، بتائیے کہ ٹیم بی سے کون آئے گا؟ یہ تو سوال ہے. سوال تو بنتا ہے. آ جائیں بھائی، آ جائیں. جی بھائی، سوال یہ بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جی 2 19 12 4 31 10. جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 کیا ڈھونڈنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سا جواب ہے صحیح؟ صحیح جواب آپ کو پتا ہو چلا وہ بتا دیں. 60 گز. 60 گز. 4 بار تو دیکھ کے گئے، آپ زیارت تو کر کے گئے 4 بار. ہاں نہیں تو بھائی اب تو ختم ہو گیا، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور سیکھ ہی رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا، قد مبارک تھا، وہ 60 گز تھا. ان سے یہ غلط ہی، کوئی بات نہیں، مقابلہ برابر ہو گیا. ٹھیک ہے، برابر ہو گیا. اب بڑھیں گے اور ایک بہت ہی پیاری سی نعت شامل کریں گے. ہمارے عبدالہادی بھائی انشاءاللہ نعت سنائیں. اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میرے مولا اب تو بس کی ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ
के इस बारे में जी भर ये मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दें, तो इस वजह से इंशाअल्लाह उमर भाई और खुदामा भाई से सुनेंगे। जी उमर भाई और खुदामा भाई भी सुनाते हैं, अच्छी सी सुनाते हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, रसाई है। लो जब तो बनाई है, सुनते कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, मचलाए कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचलाए कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतलब ये शख्स क्या था, ये शख्स क्या था, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। आए है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, मतला में शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। अल्लाह करीम हम सबको क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला दिलवा दें, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ नातें शामिल कर ली। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम सेगमेंट में आ गए। सेगमेंट का नाम है जी बॉक्स एक्टिविटी। सेगमेंट का नाम है और होगा कुछ यूँ कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ आपके पास, ठीक है, कुछ ना कुछ सवालात लेकर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं? 7 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में एक कैटेगरी होगी
اور ہر کیٹیگری کے متعلق 2 سوال ہوں گے، الا یہ کہ 1 یا 2 باکسز میں کوشش کریں آ جاتا ہے یا آ سکتا ہے، 1 میں آئے گا یا 2 میں آئے گا، وہ آپ کے نصیب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کس میں آتا ہے. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، کون آئے گا بھائی؟ آپ تو آ گئے، آ جائیں بھائی، آ جائیں، مائک لے کے آئیں گے بس خدا بھائی سے. جی ادھر ہیں، اس طرف کھڑے ہوں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جامی. جامی بھائی کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ 3 نمبر. نمبر 3 کھول لوں. نمبر 3 پہلا یہ آیا ہے، کوشش کریں اپنی جگہ پر جائیں گے. مائک مجھے دے دیں، ٹھیک ہے. چلیں بھائی، کون آ رہا ہے بھائی؟ اب آ جائیں. جی کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ 2. نمبر 2 کوشش کریں. چلیں بھائی 2 کوشش کریں، ایک بار میں آ چکے ہیں، اب باقی رہ گئے سوالات. تو کون آ رہا ہے بھائی؟ اور کوئی آئے؟ آ جائیں. جی کون سا باکس؟ نمبر 1. نمبر 1 ہے سنت کے بارے میں آپ سے سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ دوران وہ کون سی چیز ہے جسے سونے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے؟ بستر. سوچ رہے ہیں بستر کیا ہوتا ہے؟ جس پہ سوتے ہیں. جس پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، صحیح بات ہے، جس پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بستر ہوتا ہے آپ اسے بیڈ کہہ لیں یا کوئی آپ کا گدا وغیرہ، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، اس کو پہلے سونے سے پہلے کیا کر لینا چاہیے؟ جھاڑ لینا چاہیے. جھاڑ لینا سنت مبارکہ ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. کون آ رہا ہے بھائی؟ آ جائیں. چلے عبید، وہ کیا نام ہے آپ کا؟ آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران. عمران بھائی کون سا باکس؟ نمبر 3. نہیں نمبر 1. نمبر 1 سنت کے بارے میں ایک اور سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ گھر آئے مہمان کو کہاں تک چھوڑنے جانا سنت ہے؟ دروازے تک. گلی تک نہیں؟ دروازے تک. ٹھیک ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازے تک گھر آئے مہمان کو چھوڑنے جانا کیا گئے؟ سنت مبارکہ. اچھا یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے تو ہیں، گھر میں سونے سے پہلے بستر تو جھاڑتے ہی ہیں، مگر یہ کہ اگر سنت کی نیت کر لیں تو کیا ملے گا؟ ثواب بھی ملے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سنت کی نیت کر سکتے ہیں اس پہ، اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. جیسے گھر آئے مہمان کو میرے نزدیک تو گلی تک بھی چھوڑنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، تو گلی تک چھوڑنے تو جاتے ہیں، مگر سنت کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال. جی گلی سنت مبارکہ یہ ہے کہ گھر آئے مہمان کو کہاں تک چھوڑنا ہے؟ دروازے تک چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہاں تک بھی چھوڑنے جا رہے ہیں تو سنت کی نیت کر لی تو انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا. آ جائیں بھائی، بلکہ آپ آئیں. عبید بھائی. جی عبید بھائی. نمبر 5. نمبر 5 دیکھنے کی کوشش کرے تو نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. دن کے بارے میں سوال ہے. آسان سوال آ گیا، چینج کر لوں؟ کر لوں. پیر شریف کے دن روزہ رکھنا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ لیں. جی سوچ لیں. سوچ لیا آپ نے. انہوں نے کہا کہ پیر کے دن روزہ رکھنا کس کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. جی 5. نمبر 5 بتائیے تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ. کون تھا بدھ والا؟ کہہ رہے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. کون سا دن ہے؟ جمعہ کیا ہے؟ برکت کا. نہیں، جمعہ کون سا دن ہے؟ ابھی تو بتایا میں نے آپ کو کون سا دن ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ٹھیک ہے. تو ان میں جو 7 دن ہوئے، تو 7 دنوں میں جو ہے ایک دن جو وہ ہے سردار، اور وہ ہے جمعہ، کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں جناب. عبدالہادی بھائی. جی نمبر 7. نمبر 7 اللہ اکبر.
نماز کے بارے میں آپ سے سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ثنا پڑھی جاتی ہے. سوچ لیں. جی. پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھی جاتی ہے؟ ثنا پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے. جی آپ تو آ گئے نا؟ نہیں آئے؟ پھر آ جاؤ. جی نمبر 4. نمبر 4 سورت کے بارے میں سوال ہے. قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف نازل ہوئی؟ 113. سوچ لیں. ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114. ایک سورت کے شروع میں نہیں ہوئی نازل. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ قرآن پاک کی 113 صورتوں کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. مطلب 113 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی. ایک صورت کون سی ہے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی. جی آ جائیں بھائی بھائی کا مقابلہ. سوالات تو آسان ہیں. چلو بھائی کون سا وقت سلانا چاہیں گے؟ 7. سوچ لیں. بول لوں؟ کوشش کریں. نہیں آیا؟ نماز آیا. نماز کے بارے میں آپ سے سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ نماز جنازہ میں ثنا پڑھتے وقت وتعالی جدک کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ آیا مشکل سوال آیا. ادھر ادھر ادھر. نہیں چلیں کچھ بولے نہیں. صحیح ہے خیر ہے مگر بتانا نہیں ہے. جی قرآن وہ ثنا کے بارے میں آپ سے سوال ہوا نا کہ نماز جنازہ میں ثنا کے میں وتعالی جدک کے بعد کیا پڑھتے ہیں. سوال تو آیا ہے مشکل کیونکہ وہ نماز جنازہ کی ثنا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. چلے بھائی. نہیں آتا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ ہے نماز جنازہ کی ثنا. اس میں وجل ثناؤک کا جو ہے اضافہ ہوتا ہے. و تعالی جدک کے بعد کیا آتا ہے؟ وجل ثناؤک. یہ ہوئی آپ سے غلطی. اپنی جگہ پر جائیں گے. کوئی بات نہیں. ٹیم بی کے پاس موقع ہے کہ 1 پوائنٹ کا اپنے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. آ جائیں جناب پیچھے والے. بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. آ جائیں. اتنا سوچ کے آئیں گے تو کیا ہوگا. جی 4. نمبر 4 میں سوال ہے آپ سے. بتائیے کہ ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جلدی بتا دیں. قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے. بڑا مشہور ہوا کیا اس کا تو یار. جی ہاتھی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یہ سوال ہے آپ سے. اور اسی ہاتھی کے بارے میں قرآن پاک کی ایک سورت بھی موجود ہے. آئے ہائے قرآن پاک کی سورت ہے 10 قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ فیل. اس میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے اور ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل. آپ سے ہوئی غلطی. اپنی جگہ پر جائیں گے. مائک لے جائیں. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین آج کا سوال یہ تھا کہ قرآن وہ قربانی جو ہے وہ کون سے اسلامی مہینے میں کی جاتی ہے اور جواب ہے ذی الحجہ میں. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. آئیے کال کو شامل کرتے ہیں پھر پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے. جی میرا نام عمر ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کو آج میں پہلا کلمہ سناؤں گا. پہلا کلمہ طیب پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، یہ جو کلمے ہیں یہ یاد ہونے چاہیے، ہر بچے کو یاد بھی کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، آج کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوال یہ تھا کہ قربانی کس اسلامی مہینے میں کی جاتی ہے، اور جواب ہے ذی القعدہ میں، وہ ذی الحجہ میں۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذی الحجہ شریف جو ہے، جو مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو حاجی جائیں گے ان کے ساتھ ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرز مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا